اس وقت آپ کے خیال میں ملک میں جو نظام ہے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مکمل جمہوریت ہے، یہ ہائیبرڈ ہے، یا پھر ملک اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی جانب جا رہا ہے؟ دیکھیں، نہ تو یہ ہائیبرڈ ہے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا ہی تسلسل ہے اور جمہوری نظام ہے. ہاں، اس میں بالکل جو جمہوری حکومت ہوتی ہے. ہائیبرڈ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایک موقف نہیں ہے حکومت کا؟ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے جب وہ دونوں ساتھ اکٹھے مل کے کسی بہتر طریقے سے، ایک بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ، ایک بہتر سینرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے. میں اس لیے پوچھوں اور یہ دنیا پوری میں ہوتا ہے. پاکستان یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. یہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے، آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے یہ باتیں. 2018 میں یاد ہے جب آپ ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو ہائیبرڈ نظام کے تحت لایا گیا ہے، اور عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، ان پہ سیاسی مقدمات بنا دیے ہیں، میڈیا پہ پابندیاں لگا دی ہیں، کچھ لوگ ان کو آف ایئر کیا گیا ہے، وہ آئین کو بدلنا چاہتے ہیں. تو 2022 کے بعد حکیم ملک صاحب اب جو نظام ہے یہ کیسے مختلف ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ذاتی مفاد نہیں ہے. ذاتی مفاد نہیں. کہاں نہیں ہے؟ وزیر اعظم کا ذاتی مفاد ہے نہیں، جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے. ہاں، مفاد اگر ہے تو وہ پاکستان کا مفاد ہے، پاکستانیوں کا مفاد ہے. یہاں پہ کوئی گیمز نہیں کھیلی جا رہی. کیا آپ سیاسی مقدمات نہیں بنا رہے؟ کیا آپ نے میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی ہوئی؟ کیا آپ لوگوں نے اینکرز کو آف ایئر نہیں کروایا؟ کیا آپ قانون میں تبدیلیاں نہیں کر رہے؟ کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں، قانون کی تبدیلی جو ہے یا آئین کی تبدیلی وہ اپنے مفاد میں ہو رہی ہے، ہمارا استحقاق ہے. آپ یہ بتائیں نا، لیکن وہ تو آپ کے مفاد میں نہیں ہے نا تبدیل کرنے کے لیے. آپ جو آئین میں اور قانون میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. عوام کے جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کسی کی بیل ہے، کسی کا سول کیس ہے، کسی کی اپیل ہے. ملک صاحب، لوگوں کا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی دیوار سے سر مارے. یہاں پہ تو جج اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ عوام کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام جائے کہاں. دیکھیں، اس میں بھی میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ججز ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا جب آپ کا ایک آفس ہوتا ہے، ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، اس ادارے میں آپ کو آپٹکس کے لیے سپریم کورٹ چل کے جا کے انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو ہدف ہے، اصل جو آڈینس ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے سنوائی نہیں کرنی. ان کی گریوینسز ہیں کسی اور طرح کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بات کر لیں تمام ایشوز کے اوپر. اگلیا پہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. میں پہلے سیاسی مقدمات کی بات کر رہی تھی. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، کیا خیال ہے وہ سارے سیاسی ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے میرٹ کے اوپر جینون مقدمات بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2-4 کیسز کی اگر بات کی جائے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. چلے جائیں، کوئی بات نہیں. کیسز کی میں سب بات کروں گی. توشہ خانہ 1، 2، توشہ خانہ 2، دونوں میں ضمانت 190 ملین جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہی رہ گیا ہے صرف، اور اس کے ساتھ 9 مئی کے جو کیسز ہیں. تو یہ مجھے بتائیں اس میں کون سا سیاسی کیس ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کون سا ایسا کیس ہے جس میں عمران خان کو ضمانت نہیں مل سکتی؟ کوئی ایک کیس بتا دیں، کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں، ایک ایسا کیس ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں سزا وہ، کیونکہ ایک لیگل ٹرمینالوجی ہو جائے گی کہ وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اس سے 7 سال سے یا 7 سال سے زائد سزا ہے، اس لیے جو ہے اس کی اپیل کہہ لیں، یا اپیل تو بلکہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے، لیکن سسپینشن جو ہے وہ ایک کیس رہ گیا ہے نا. توشہ خانہ 1 اور 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. دیکھیں، توشہ خانہ 2 کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا. ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. عدت والے کیس میں عمران خان بری ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے. اور وہ جو سائفر کیس جس میں یہ بڑے بڑے آپ نے دعوے کیے تھے، عمران خان پہ غداری کے الزامات لگائے تھے، اس میں بھی بری ہو گئے ہیں عمران خان؟ جی بالکل. اس میں کوئی پروسیجرل لیپسز اور irregularities تھیں. اور وہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں سے کچھ میں بریت ہو رہی ہے اور کچھ میں جو ہے وہ ان کو ضمانت مل رہی ہے. اس نظام پہ، اس نظام عدل پہ تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر بیلیں بھی ان کو مل رہی ہیں، اگر ضمانتیں بھی ان کو مل رہی ہیں، اگر ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے، ان کا ڈیو پروسیس بھی انٹیکٹ ہے، ان کا فیئر ٹرائل بھی انٹیکٹ ہے، تو پھر یہ گلہ تو نہیں بنتا.